اگر ایک ایسا بندہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے جو افسر نہیں تو یہ اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ انٹرویو کو جاری رکھتے رہے تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے شیشے کو اوپر کر لیا۔ اگر وہ کسی افسر کا ڈرائیور یا دوست ہے تو اس سے بڑا غلط ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور وہ عام سویلین ہے اور وہ رول کو اس لیول پہ جا کے بریک کر رہا ہے تو یہ پھر اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ خادم وزیر اعلیٰ کی بات کریں تو وہ اپنے آپ کو عوام کا سب سے بڑا خادم شمار کرتے ہیں، خادم اعلیٰ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک افسر اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر کرتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سرکاری گاڑی، سرکاری فیول، عوام کی آنکھوں میں دھول۔ ہمارے ساتھ شوبز رپورٹر وسیم شہزاد موجود ہے۔ یہ بتائیے گا کہ تھیٹر میں آپ موجود تھے، وہاں پر آپ نے سرکاری گاڑی دیکھی، یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کلپ میں نے جو ہے وہ شوٹ کیا جو کہ وائرل ہوا اور اب تک اس کو بہت زیادہ پذیرائی جو ہے وہ مل چکی ہے، اور مختلف لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اس پر مزید انویسٹیگیشن ہماری چل رہی ہے۔ ابتدا اس واقعے کی اس طرح ہوئی کہ میں ملتان میں شوبز کو کور کرتا ہوں، موسٹلی میرا تھیٹر میں جانا آنا ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں نے ایک گاڑی جو ہے وہ دیکھی تھی، اس کے اندر موجود تھی، اور وہ گاڑی موسٹلی نظر آتی تھی مجھے، تو پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی لاہور آرٹس کونسل سے ہیں جو یہاں پر ڈرامے کی مانیٹرنگ، سینسر یا کسی اور حوالے سے پراپس کی چیکنگ کے لیے یہاں پر آئے ہوں گے۔ بعد میں جب مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ مجھے وہ نہیں لگ رہے، تو میں نے اسی ٹائم ہی پھر اپنے 2 سے 3 دن میں نے ان کی جو ریکی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کی، اور اس کے بعد کیمرہ مین کو بولا کہ آپ اس کو رول پہ لگا کے رکھیں گے، اگر تو یہ گاڑی واپس ایسے ہی موو ہو جاتی ہے تو کہانی اور ہوگی، انداز اور ہوگا، اور ہم شوٹ کسی اور انداز میں کریں گے، اور اگر اس کے اندر کوئی خاتون بیٹھتی ہے اور وہ تھیٹر کی خاتون ہوگی تو اس کے اندر ہمارا انداز اور ہوگا۔ آپ نے جب کہا کہ خاتون بیٹھی ہے، وہ اس کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی ان کے ساتھ آنے والی، یا آپ کو کیا لگا کہ آپ نے فوری کیمرہ وہاں پہ آن کروا دیا؟ یہ تو الٹا آپ پہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا جرنلسٹ ہوتے ہوئے۔ بالکل بالکل بالکل، جرنلسٹ کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے، اور 5 وائیوز کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو وہ تمام حوالوں سے دیکھتا ہے، تو میں نے بھی وہ تمام چیزوں کو ہر اینگل سے ہی دیکھا، اور جب مجھے کیمرہ مین کی کال آئی کہ خاتون اندر بیٹھ چکی ہیں تو میں اس ٹائم تھیٹر کے گرین روم سے باہر نکل رہا تھا، اور بڑی سپیڈ میں ہم نے وہاں پہ پھر فوری طور پہ اپنے آغاز کر دیا انٹرویو کا۔ جیسے مائک جب میں گاڑی کے قریب سے گزرا تو پہلے میں نے یہی چیک کیا جو آپ کہہ رہی ہیں، جو کہ میڈیا ایتھکس بھی یہی ہوتے ہیں کہ آپ اس گاڑی کا اس میں دیکھیں کہ آیا اس کی خاتون کوئی دوست یا کسی حوالے سے کوئی اور فیملی ممبر تو موجود نہیں۔ جب مجھے ریئلائز ہوا، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے ساری اداکاروں کو جانتے ہوتے ہیں، اور جب میں نے دیکھا کہ اس میں تو ایک ایکٹریس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایکٹریس بیٹھی ہیں جو مجھے بھی جانتی ہیں، تو ہم وہاں سے گزر گئے، اور جب میں مائک میرا ان کے سامنے آیا تو وہ اندر بیٹھ کے تھوڑا سا انہوں نے اسمائلنگ فیس دیا، لیکن شی واز کمفرٹیبل، کیونکہ وہ ایک ظاہری بات ہے برانڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ خاتون تو برانڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ تو کمفرٹیبل تھی، لیکن وہ جو بندہ جس کو آپ نے پکڑا، یہ کیا چیز تھی؟ دیکھیں، وہ میں نے پہلی جب اس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیمرے کو بند کیجیے، ویڈیو نہیں بنانے، میں نے کہا نا، اور ہمارے تھوڑا سا مائک کے اندر ڈسٹورشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی رہا، تو اس پہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی دی کہ یہ جو ہے وہ میری فیملی ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ سے اس کی طرف جو ہے وہ مائک کیا اور مزید اس سے جاننا چاہا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فیملی نہیں ہے آپ کی، کیونکہ وہ اداکارہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، تو اداکارہ وہاں پہ موجود تھی، اور اس بندہ تمام ساری صورتحال میں اس کا بس صرف ایک ہی کہنا تھا کہ اس کو بند کریں، اور جب ہم مزید انٹرویو کو جاری رکھتے رہے تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے شیشے کو اوپر کر لیا، اور پھر جیسے اس نے شیشے کو اوپر کیا تو میں نے وہیں سے کیمرے کو بیک رول کیا، اور وہاں سے ہم اس کی بیک سائڈ پہ گئے، اس کو ہم نے دکھایا، گاڑی کا نمبر ہم نے بتایا کیا ہے، اور فرنٹ سے ہم نے گاڑی کا نمبر دکھایا۔ اسی تمام اثناء کے بیچ میں ابھی ہمارا انٹرویو چل ہی رہا تھا کہ اس نے فوری طور پہ گاڑی کو بیک کی، اور پیچھے جو 2 موٹر سائیکلیں تھیں اس نے اس کو ہٹ کیا، اور وہیں سے وہ بڑے سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ گیٹ سے باہر نکلا، اس کا بمپر پیچھے والا ٹوٹ چکا تھا، آگے والا بھی اس نے گاڑی کے اندر ہلکا سا مارا ہے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جس وے میں وہ باہر نکل کے موو ہوا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ سرکاری افسر نہیں ہو سکتا، اور اسی بیس کے اوپر ہم نے اس سٹوری کو جو ہے وہ بنایا، اس کو دیکھا، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا، اور اس کا بڑی اچھی پذیرائی جو ہے وہ ہمیں اس وقت تک مل رہی ہے، اور جو کمنٹس نیچے لوگوں کے جا رہے ہیں وہ دیکھ کے واقعی ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کے میرے اور ہم سب کے پیسوں سے ایک اماؤنٹ کلیکٹ ہوتی ہے، ہم ٹیکسیز ادا کرتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ان ٹیکسیز کی بیس پہ یہ سرکاری افسران جو ہیں وہ ہم سے
گورنمنٹ کے خزانوں سے تنخواہیں لیتے ہیں. خادم وزیر اعلیٰ کی بات کریں تو وہ اپنے آپ کو عوام کا سب سے بڑا خادم شمار کرتے ہیں, خادم اعلیٰ کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جو آپ کی بیوروکریسی ہے بیسیکلی آپ اور ہمارے ہی لیے تو ہے. اگر ہماری گاڑیوں پر, ہمارے پیسوں اور ٹیکسز کی گاڑیوں کے اوپر اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کا اعتماد خراب ہو جائے گا. آج میرے بیوروکریٹ بہت سے دوست ہیں کیونکہ میں سول سیکریٹریٹ کو دیکھتا ہوں. طرف سے آپ کو جیسے وہ بدتمیزی کر کے گیا, اس نے شیشے فوری اوپر کیے, بوکلاٹ کا شکار ہو گیا, تو اس کی طرف سے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں یا کوئی ڈیل کریں میرے ساتھ؟ ہاں, 2-3 لوگ بیچ کے اندر آئے, انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی. موصوف نے خود بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو دیکھیں کچھ ہوتے ہیں, بلکہ اقتدار کی ہم بات کریں صحافتی تو وہ تو اس تمام چیزوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے کہ کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو نمایاں کرنا ہے. ہمارا کام صرف اس کی نشاندہی کرنا ہے, اس کے اوپر ایکشن لینا نہ لینا یہ اداروں کی کام ہے. مجھ سے رابطہ ضرور کیا گیا لیکن ظاہری بات ہے ہم جیلو جرنلزم کو کبھی پروموٹ نہیں کیا, تو اس لیے ابھی میں نے مناسب سمجھا یہی. آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی, کیا اس طرح کی کوئی محفلیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں؟ کتنا آپ نے آبزرو کیا اور اس کے بعد آپ نے جا کے یہ اسٹیپ اٹھایا؟ محفلیں تو ہوتی ہیں, وہ اسی بندے کی جو آیا ہوا تھا. ہاں, اس بندے کی بہت ساری ایکٹیویٹیز پریویس ٹائم کے اندر جو ہے وہ رہی ہیں. ملتان کے ریکس تھیٹر پر بھی, بابر تھیٹر پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹار لائٹ پر بھی. بابر ریسنٹلی کئی دنوں سے بند ہے, اس کے بعد یہ ریکس پہ موجود رہے ہیں, اور اسی طرح یہ آگے جو ہے وہ اسٹار لائٹ پر موجود رہے. جو اداکارہ ہیں جن کے ساتھ یہ موجود تھے ان کا ڈیبیو جو ہے وہ بابر تھیٹر سے شروع ہوا تھا, اور ود ان فیو ڈیز ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ لاہور کے تھیٹرز پر جلوہ گر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک افسر اگر کوئی اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو باقی تمام بیوروکریسی کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنتا. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ عوام جو ہمارے لیے تو رول ماڈل ہیں کہ ہمارے جو ٹیکسیز ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں شاید یہ ٹیکسیز ہمارے ہی لیے, ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے وسائل کے لیے یوز ہو رہے ہیں, لیکن اس طرح کی چیزیں تھیٹر میں تو عیاشی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. یہی تو سوال یہ نشان ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ محو حیرت ہیں. دیکھیے کہ اگر ایک افسر اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر کرتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے, اور اگر ایک ایسا بندہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے جو افسر نہیں تو یہ اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور ایک افسر اور ایک ایسا بندہ جس کی گاڑی کا نمبر پلیٹ جعلی ہو, جو ایک عام سویلین ہو, اور وہ اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ بلو لائٹ بھی لگوا لے اور گاڑی کا نمبر پلیٹ ہے وہ بھی جعلی لگوا لے, تو یہ ہینس کرائم ہے. پھر یہ اس سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. اگر تو وہ ہاں اگر تو وہ افسر ہے تو بھی غلط ہے, اگر وہ کسی افسر کا ڈرائیور یا دوست ہے تو اس سے بڑا غلط ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور وہ عام سویلین ہے اور وہ رول کو اس لیول پہ جا کے بریک کر رہا ہے تو یہ پھر اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. آج مجھے مختلف سائٹ سے لوگوں نے جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش بھی کی, اور بہت سارے لوگوں سے میں رابطے میں بھی رہا. بیوروکریسی کے کچھ دوست ہیں جن کا فون کالز آئیں جو خود اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں. انکوائری اس کے اوپر سٹینڈ ہو چکی ہے اب تک, اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی شخص ہے جس نے بھی اس تمام عمل کو کیا ہے اس کی تمام اب تک ابتدائی جو معلومات میرے سامنے جو ہے وہ آئی ہیں. تو عمران سرور اس بندے کا نام ہے, اور اس کی جو سوشل اکاؤنٹس سے کچھ معلومات میرے تک پہنچی ہیں تو اس میں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈائریکٹر ہیں آئی ٹی کے, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے یا تو یہ ہو سکتے ہیں یا پھر یہ نیشنل اسمبلی میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی کسی پوسٹ کے اوپر ہیں. ادارے اس پہ مزید تحقیقات کر رہے ہیں. ہمارا صرف کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نشاندہی کرنا, ایکشن لینا یا نہ لینا یہ اداروں کا کام ہے. ہم اپنی نشاندہی کرتے رہیں گے جہاں جہاں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیں گی. لیکن اس عمل سے ایک ایلیمنٹ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ یہ کہ ہمارے لوگ بیوروکریسی پہ بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں. اگر اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں تو یہ بیوروکریسی کے لیے بھی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کل کو کوئی بیوروکریٹ اس طرح گزرے گا, پیپل ول تھنک اباؤٹ دیٹ کہ یہ سیم ہو رہا ہے, شاید یہ بھی وہی بندہ ہو.